وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اور ساری چیزوں کی حسن تدبیر اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی کے اندر بھیجا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں، تو ہم پر حق بنتا ہے ہم اسی کی عبادت کریں، ہمیشہ اس کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی بندگی کا تھوڑا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا راستہ بتایا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا۔ ہمیں چاہیے امت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہے، خاص کر جمعہ کے دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، مختصر سی حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی۔ محترم حضرات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن، کس دن؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن، جو آخری دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، جس دن کوئی سہارا نہیں، جس دن کسی کا دامن نہیں ہوگا، جس دن کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے دور بھاگنا چاہے گا تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے اور اس سے اجنبیت اختیار کر لے۔ ایسے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن انسان کے لیے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کے بیٹے فائدہ پہنچائیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ہاں، جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے، جس چیز کا اس قیامت کے دن فائدہ پہنچنے والا ہے، جو چیز اس قیامت کے دن کام آنے والی ہے، وہ ایک سچا اور صحیح سالم دل ہے۔ جو بندہ صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا، جس بندے کا دل بیماریوں سے پاک ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، ایسے دل والے بندے کے لیے کامیابی ہوگی۔ محترم حضرات، میں اور آپ جب کبھی جنت و جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جب کبھی میں اور آپ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کے عذابات کو سنتے ہیں، ایک مومن بندے کی جستجو یہ ہوتی ہے، ایک مومنہ عورت کی جستجو یہ ہوتی ہے، طلب یہ ہوتی ہے کہ میرا ٹھکانہ یہ اللہ کی نعمتوں والی جنت بن جائے اور یہ جہنم جیسے عذابات والی جگہ سے میں بچ جاؤں، میرا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت قرار دے دے اور جہنم سے مجھے آزادی مل جائے۔ یہ ہر مومن بندے کی فکر ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، یہ فکر ہماری بجا ہے، یہ فکر ہونی چاہیے، ایک مومن بندے کی یہ فکر ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دن کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا مال کام آنے والا نہیں۔ دنیا میں انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کسی نہ کسی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، یہاں مال کام آتا ہے، یہاں بیٹے کام آتے ہیں۔ انسان کے قدم قدم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں میں انسان کا اس کے بیٹے سہارا بن جاتے ہیں، اس کا مال سہارا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ حالانکہ انسان دوسری اور چیزوں سے مدد لیتا ہے، دوسری اور چیزوں سے مدد اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان دو چیزوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا، جو دو چیزیں دنیا میں تمہارے قدم قدم پر کام آیا کرتی تھی، وہ دو چیزیں بھی کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تمہارا سچا دل ہے، ایسا دل جو کہ سارے بیماریوں سے، شرک سے، شہوتوں سے، دنیا کی خواہشات سے پاک ہو، ایسا دل کام آئے گا۔ محترم حضرات، دل یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعضاء میں، جسم کے تمام اعضاء میں دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکزی حیثیت دی ہے۔ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار بنایا ہے، اور یہ دل کو جو اہمیت دی گئی یہ جسمانی طور پر بھی ہے، یہ انسان
انسان کو روحانی طور پر بھی ہے. آپ دیکھیں آج کل میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ انسان کا اگر دل صحیح ہے تو اس کے سارے اعضاء صحیح ہیں. انسان کا دل اگر صحیح طور پہ کام کر رہا ہے اس کا جسم سارا صحیح ہے. اگر یہ دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں وہ پھر انسان نہیں ہوتا, وہ مردہ کہلاتا ہے. یہ جسمانی طور پر اس دل کی اہمیت ہوئی کہ اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسمانی نظام صحیح ہوتا ہے. اس کے اندر اگر گڑبڑی پیدا ہو جائے انسان کا سارا جسم گڑبڑ ہونے لگتا ہے. اور روحانی حساب سے بھی آپ دیکھیں انسان کا دل اگر سچا ہے, انسان کے دل کی نیتیں اگر سچی ہیں, انسان کے دل کے اگر اعمال سچے ہیں, انسان کا دل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو اس کی ساری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ایک بہترین بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. لوگوں سنو, الا اے لوگوں غور سے سنو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے, ایک خون کا لوچڑا جسم کے اندر ایسا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر وہ صحیح ہو جائے پھر انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله, اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے, اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے, اس جسم کے خون کے لوتھڑے کے اندر اگر کوئی بیماری پیدا ہو جائے انسان کا سارا جسم اور انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. محترم حضرات, اسی لیے آج کا جو عنوان ہے یہی کہ دلوں کی اصلاحی میں نجات ہے. دلوں کو پاک کریں گے کامیابی حاصل کریں گے, دلوں کو پاک کریں گے ہمارا آخرت میں بیڑا پار ہو سکتا ہے. دلوں کو پاک و صاف رکھیں گے جنت ہمارا ٹھکانہ بن سکتی ہے. دلوں کو پاک و صاف رکھیں گے جہنم سے نجات دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارا داخلہ کرائے گا. محترم حضرات, آخر کیا وجہ ہے, کیا ایسی ضروری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے دن کے اندر جو کہ قیامت کا دن ہے اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو انسان کا سچا دل ہے. انسان کا سچا دل ہے. اور یہ سچا دل کہیں گے کس کو, کون سا ایسا دل ہے جسے سچا کہا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں انسان کا دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا دل 5 چیزوں سے پاک نہ ہو. 5 برائیاں اگر انسان کے دل سے پاک نہ ہو وہ اچھا دل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس دل کو قلب سلیم کہا ہے, سالم دل, صاف و شفاف دل اللہ نے جسے کہا ہے, وہ دل نہیں بن سکتا کسی بھی انسان کا دل جب تک کہ 5 چیزوں سے اس کا دل پاک نہ ہو جائے. پہلی چیز کہا شرک سے اس کا دل پاک نہ ہو تو وہ دل سچا دل نہیں ہے, وہ دل پاک دل نہیں ہے, وہ دل صحیح سالم دل نہیں ہے. یعنی کسی دل کے اندر اگر شرک پایا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے جذبات پائے جاتے ہیں, وہ دل کبھی سچا دل نہیں ہو سکتا. اور جس دل میں شرک آ جائے وہ دل کل قیامت کے دن ہمیں کامیاب نہیں کرا سکتا. تو لہٰذا انسان توحید پر قائم رہے اور اس کے دل سے شرک کے سارے جذبات مٹ جائیں, شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ اور شک اس کے دل میں نہ ہو, ایسا دل کامیاب ہونے والا دل ہے. اور دوسری چیز انہوں نے بیان کی, کہا کہ انسان کے دل میں سنت پختہ طریقے سے آ جائے اور بدعت سے انسان کا دل پاک ہو جائے. توحید ہے لیکن پھر بھی بدعات پہ گرفتار ہے اور نئے نئے ایجادات پہ گرفتار ہے, بدعات کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے اسے دین سمجھ کے کرتا ہے. کہا ایسا دل پاک دل نہیں ہو سکتا جس کے اندر بدعت پائی جاتی ہو, جس کے اندر خرافات پائی جاتی ہو, جس دل کے اندر انسان کے بدعت و خرافات کی جڑیں پکڑ چکی ہو, ایسا دل کبھی پاک اور صاف دل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس بندے کو اگر اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ بدعتوں کو اپنے دل سے پاک و صاف کرنا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری چیز بیان فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ, کہتے ہیں شہوتوں سے انسان کا دل پاک ہو. شہوتیں, خواہشات, نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں, مال کی خواہش, عورت کی خواہش, دنیا کی ہوس جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. تو جس بندے کا دل شہوتوں سے پاک ہوگا, خواہشات سے پاک ہوگا, ایسا دل صحیح دل کہلائے گا, صاف و شفاف دل کہلائے گا. ایسا ہی دل کل قیامت کے دن کامیابی کی طرف لے جانے والا دل ہے.
یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ اپنے دل کو اس حال میں لے کر کے آئے گا، اللہ کے پاس ایسا دل لے کر کے آئے گا، ایسا نفس لے کر کے آئے گا جو نفس کے خواہشات سے دور ہوگا، یعنی فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو بندہ اپنی سرکشی پہ اڑا رہا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی کا تذکرہ کیا، کہا کہ جو بندہ اس حال میں آیا کہ اس کا دل نفسانی خواہشات سے پاک تھا، اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر کے رکھا اور نفسانی خواہشات کو ہمیشہ کچل کر کے رکھا، اپنی ساری خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کیا، ایسا بندہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے ہی بندے کا ٹھکانہ جنت بننے والا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو دباتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ جو دل کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، دل انسان کو برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، یہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، دل انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، یہ رکتا چلا جاتا ہے، دل انسان کو دوسروں کو تکلیف دینے پہ عمل کرتا ہے، یہ دوسروں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، ایسا دل اور ایسے دل کی بات ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے نفس کے احکام پہ چلتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہوئی کہ ہمارا دل شہوتوں سے پاک ہو، نفسانی خواہشات سے پاک ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے ہمارا دل غفلت سے پاک ہو، یعنی انسان زندگی گزار رہا ہے، پتہ نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا اسے مقصد نہیں معلوم، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اب تک میں کیا گزار رہا تھا، اب تک میری زندگی کیسے گزر رہی تھی، یعنی انسان غفلت کے اندر ایسے کھو جاتا ہے، جب موت آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو دل ایسے غفلت سے پاک ہو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے، وہ دل سچا دل کہلائے گا۔ اور آخری چیز بیان کرتے ہیں کہ ریاکاری سے وہ دل پاک ہو، یعنی انسان جو بھی عمل کرے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، اخلاص اس کے دل میں پایا جائے، ریاکاری سے اس کا دل پاک ہو، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھے، صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، لیکن اگر وہی کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے بارے میں اچھی تعریف کرتے رہیں، تو پھر اس کے اعمال اسے کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں، وہ دل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، دلوں کی پاکی اور دلوں کو صاف رکھنے پر اتنا کیوں بھارا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نہ جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسی دل کو دیکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم والى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ کتنے بیوٹیفل ہو یا تمہاری پرسنالٹی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں دل یہی تقویٰ کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ اسی دل میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، لوگوں سن لو، تقویٰ یہاں پایا جاتا ہے، دل کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا تقویٰ ہے تو اس کے دل میں پایا جاتا ہے، ظاہری چیزوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اس کا اثر ظاہری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ آپ کے معاملات کیسے ہیں یہ آپ کا تقویٰ بتائے گا، آپ کی عبادتیں کیسی ہیں آپ کا تقویٰ بتائے گا۔ دلوں کا تقویٰ، دلوں کا جو عمل ہوتا ہے اسی سے ظاہری اعمال پر اثر پڑتا ہے۔
محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف دل والے تھے، آپ کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، آپ کے دل کو پاک و صاف رکھا گیا تھا۔ یہ امت کو تعلیم دی گئی، جیسے تمہارے نبی کا دل پاک تھا، جیسے تمہارے نبی کا دل نرم تھا، جیسے تمہارے نبی اپنی امت پر اور اپنے لوگوں پر نرم دل تھے، تمہیں چاہیے کہ تم بھی دوسرے لوگوں کے لیے نرم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے آپ اپنے ساتھیوں پہ نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ کے دل میں سختی نہیں پائی جاتی، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آزو بازو جو صحابہ ہیں یہ آپ سے دور ہو گئے ہوتے۔ آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے یہ آپ کے بازو ہیں، اور اگر آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی تو آپ سے لوگ دور ہو جاتے۔ اللہ نے آپ کے دل کو نرم دل بنایا ہے، اور یہی بات ہے۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت بتائی گئی، وہ لوگ ہمیشہ اس طرف میں رہتے کہ میرا دل دوسروں کے لیے پاک و صاف رہے، میرے دل کے اندر دوسروں کے لیے کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، میرے دل کے اندر دوسروں کے لیے غلاظت نہ پائی جائے۔ یہی ایک مومن بندے کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی ایک خاص صفت بیان فرمائی۔ وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ نے کہا وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے، صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ اے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کو ہمارے مومن بھائیوں کے لیے، ہمارے ایمان لانے والے بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھ دے۔ اور یہی کوشش ہوتی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے، ان کے دل ہمیشہ اپنے مومن بندوں کے لیے پاک و صاف ہوا کرتے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی گزرے ہیں، ان کی بہادری کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ جنگ احد کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ تب تلوار لے کر کے نکلتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رشک کیا کرتے تھے کہ ابو دجانہ گئے ہیں، اب صفوں میں ہلچل مچا کے آنے والے ہیں۔ ایسے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایسے بہادر اور ایسے شجاعت والے صحابی ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل کہاں سے نرم ہوگا، لیکن دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے آزو بازو والے جو لوگ تھے وہ بیان کرتے ہیں، ان کا واقعہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَحَلَّلُ، ان کا چہرہ خوشی کے مارے مہک رہا تھا، خوش ہو رہے تھے، موت کا وقت ہے اور خوشی کا عالم ہے۔ عام طور پہ موت کے وقت انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اضطراب کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ کہ ان کا چہرہ خوش ہے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا اے ابو دجانہ کیا بات ہے، اس موت کے اس موقع پر مرض الموت میں ہو، اب انتقال ہونے والا ہے، ایسی گھڑی کے اندر بھی کیا معاملہ ہے کہ تمہارا چہرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے پاس کوئی زیادہ اعمال نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کو لے کر کے مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب ان دو چیزوں کو مجھ سے قبول کرے گا۔ وہ دو چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، وہ دو اعمال پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان اور مومن بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا، اور دوسری چیز یہ میرا دل ان مسلمانوں کے لیے پاک و صاف ہے، شفاف ہے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی کچروی نہیں پائی جاتی، کسی قسم کی غلاظت نہیں پائی جاتی، کسی قسم کی برائی نہیں پائی جاتی، میرا دل میرے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے کیا چیز ہے، یہ کیا صفت ہے کہ اتنا اطمینان ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اطمینان کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرے دل کی پاکی اور صفائی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، اب ایک آدمی آنے والا ہے اسے دیکھ لے۔ اتنے میں ایک عام صحابی آتے ہیں، وہ آ کر کے مسجد میں اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے دن معاملہ ہوتا ہے، تیسرے دن معاملہ ہوتا ہے، تینوں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جنت کی بشارت سناتے ہیں کہ لوگوں جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فلاں آدمی کو دیکھ لے، اب آنے والا ہے اسے دیکھ لے۔
نکلے. تینوں دن جب یہ معاملہ ہوا، صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ، یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے، انہیں ہمیشہ عبادتوں کی فکر لگی رہتی تھی. لہٰذا انہوں نے سوچا وہ کیا عمل ہے جو بندہ کرتا ہے وہ عمل میں بھی کروں، جا کر کے معلوم کروں گا تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. لہٰذا اس طرف کے اندر اب جا کر کے ان سے سیدھا پوچھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. کہا میں اس کی مہمان نوازی اختیار کر لیتا ہوں. ان کے گھر گئے، ان کے پاس قیام کیا جتنے روز قیام کرنا تھا. رات میں جاگ کے دیکھتے کہ کیا زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں، ان کے عمل میں وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا وہ ان کے اعمال پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا عمل اس صحابی کے اندر پایا جاتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. لہٰذا غور کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. وہی نمازیں ہیں، وہی صدقہ و خیرات ہے، وہی تہجد ہے جو سب صحابہ کرتے تھے. صحابہ سب کے سب نیک کاموں میں آگے تھے، سب کے اعمال کی طرح ان کے بھی اعمال ہیں. آخرکار جب انہیں پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی بات، انہوں نے پوچھ لیا اس صحابی سے. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہارے اندر وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی خوبی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تین بار جنت کی بشارت سنائی ہے. ذرا مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیے، ذرا اس صفت کے بارے میں بتائیے، ذرا اس خوبی کے بارے میں بتائیے. یہ سوال کرنا تھا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی خاص عمل ہے. جیسے تم اعمال کرتے ہو میں بھی اعمال کرتا ہوں، پتہ نہیں کون سی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. لہٰذا واپس جانے لگے. پھر بلا کر کہا دیکھو میری سمجھ کے حساب سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کے حساب سے وہ عمل یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد اور کینہ نہیں رکھتا. میرا دل مسلمانوں کے لیے آئینے کی طرح صاف ہے. میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی گرد و غبار نہیں ہے. میرا دل میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو. سبحان اللہ. یہ سننا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تین مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے سننے میں بڑا آسان لگتا ہے دل کو صاف کرنا، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، دوسروں کی دشمنی سے، دوسروں کی غلاظت سے اپنے دل کو صاف رکھنا. یہ بولنے میں آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. آج کے اس دور میں آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہر طرف ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ ہے. اور یہ برائی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہمارے فرینڈ سرکل میں برائی پائی جاتی ہے، ہماری خواتین میں برائی پائی جاتی ہے، ہم مرد حضرات میں برائی پائی جاتی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ آج اس برائی میں سب کے سب ملوث ہیں. یاد رکھیے یہ اچھی چیز نہیں ہے. دلوں کو گندا کرنا، دلوں کو گندگی میں رکھنا، دلوں کو ان برائیوں سے آلود کر دینا، یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ ہمارے جنت میں جانے سے رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں. دل پاک رہے گا، دل صاف رہے گا، تبھی جا کر کے ہم اس کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، جنت کے راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. محترم حضرات، یہ صحابہ کرام کے جو واقعات میں نے بتائے صرف صحابہ کا معاملہ نہیں، صحابیات بھی اس کے اندر آگے رہا کرتی تھی. خواتین موجود ہیں، ان کے لیے کہنا چاہوں گا خواتین کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، معاف کریں مجھے کہنے دیں، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مرد کبھی کسی بات کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کسی جھگڑے کو بھول کے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کسی خاندانی جھگڑوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی خواتین کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کی طرف سے رویہ ہوتا ہے. یاد رکھیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. میری طرف سے نصیحت سمجھ لیں میری ماں اور بہنیں کہ اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں، اس لیے کہ یہ دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھیں. یہ 4 دن کی زندگی تو ہم گزار لیں گے لیکن آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہونے والی. اب دیکھیے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی چیز پیدا ہو بھی جائے تو اس کے کیسے دور کرنا چاہیے. عام طور پہ سوکنوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، یعنی ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں تو سوکنوں کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہے بھی، لیکن دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بھی آپس میں سوکنیں تھیں، لیکن ان کے دلوں کو دیکھیں. سبحان اللہ، یہ امت کی مائیں ہیں، ان کے دلوں کو دیکھیں کیسے پاک و صاف دل تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
جب ان پر سب سے بڑا الزام لگایا گیا، واقعہ بڑا مشہور ہے، یعنی ان پر الزام لگایا گیا، بدکاری کا الزام لگایا گیا، ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی یہ، ان پر منافقین نے برا الزام لگایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اتنی بڑی بات ہو گئی، سارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں جو کرنا دعائیں کرتے، سب کچھ کرتے، بعض لوگوں سے آپ نے مشورہ بھی لیا، انہی میں سے آپ کی اپنی ایک بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی، انہیں بلایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن ہے، بلا کر کے پوچھتے ہیں زینب بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، ایک بیوی کے بارے میں دوسری بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، جواب کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اندازہ لگائیے کیا جواب ہونا چاہیے؟ ایک بیوی سے دوسری بیوی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کانوں کی اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں نے عائشہ کے اندر خیر ہی دیکھا ہے، میں نے عائشہ کے اندر کبھی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، عائشہ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ایک بیوی کی دوسرے بیوی کے لیے گواہی ہے۔ دیکھیے سوگنوں کا رشتہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود ان کے دل اتنے پاک تھے، اور دل ایک دوسرے کے خلاف خلاصت اور کینہ کپٹ سے ایسے پاک و صاف تھے کہ فوراً انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی ما رأیت منہا الا خیرا، عائشہ سے میں نے ہمیشہ خیر دیکھا ہے، اس کے اندر میں نے کبھی کوئی برائی، کوئی غلطی اور کوئی خطا نہیں دیکھی ہے، وہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا ان لوگوں کے دلوں کی بات تھی کہ صحابیات کے دل کیسے پاک و صاف تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آخرت پہ نظر رکھتے تھے، اگر چاہتی تو دو چار باتیں لگا کر کے کوئی بیان کر سکتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور مشورہ دے سکتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق سے اور صداقت سے انہوں نے بات کی اور اپنی ہی سوگند کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ بیان کیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عائشہ کے اندر کبھی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہے اور بلا کر کے فرماتی ہے کہ عائشہ دیکھو، سوگروں کے درمیان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے کوئی چیزیں رہی ہوں، میں ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے صاف کرتی ہوں، ان ساری چیزوں کو میں حلال کرتی ہوں، ان کا کوئی میرے دل میں اب کوئی ملال اور کوئی اس تعلق سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے سررتنی صبرک اللہ، تم نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے، تم نے میرے دل کو راضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہے پاکی صفائی، یہ ہے دلوں کی پاکی صفائی۔ میری اور ماں بہنوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہمارے دل میں ایسے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ کام گرچہ مشکل ہے لیکن یاد رکھیے یہ دل اگر پاک و صاف ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دل ہمیں کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے، یہ دل ہمارے جنت میں جانے کے لیے ضمانت ہے۔ یہ دل اگر پاک و صاف ہو جائے گا، ہمیں اور آپ جنت میں جانے کے لیے یہ چیز ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلوں کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اس کے دل سے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، وہ بندے کا دل سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بند کر دیتا ہے، اب وہ حق باتوں کو سمجھتا نہیں، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں معلوم ہوتی، وہ معاشرے میں رہتا ہے لیکن بے حس بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی گناہ ہو، جب بھی خطا ہو، فوراً توبہ کرنی چاہیے اور ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے ہمارا یہ دل روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ اس دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں، یعنی انسان کینہ، کپٹ، حسد، دوسروں کے تعلق سے برے خیالات، بدگمانیاں جو پیدا کر لیتا ہے، اس سے انسان کی آخرت تو برباد ہوگی ہی، دنیا میں بھی انسان بے چین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جو انسان حسد کرتا ہے، جو انسان دوسروں کے تعلق سے کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، وہ اندر ہی اندر بے چین ہوتے رہتا ہے، اسے کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل پاک ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، لوگوں کی غیبتوں سے، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر کینہ کپٹ پیدا کرنے سے،
لوگوں کے دیکھ کر کے حسد پیدا کرنے سے، لوگوں کو دیکھ کر بدگمانیاں پیدا کرنے سے سکون نہیں ملتا، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ سکون ملے گا تو اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا، سکون ملے گا تو یہ دل کو تلاوت قرآن سے ملے گا، سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے ملے گا۔ تو ایک بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل پاک ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بڑی پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے، اے دلوں کی ہیر پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، خواہشات سے ہٹا کر کے، دیگر چیزوں سے ہٹا کر کے میرے دل کو اپنا بنا دے۔ ایک بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، آخر میں چند منٹ آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، جمعہ کی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جمعہ کے لیے ہم اتنا تیار ہو کر کے آتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ ثواب جو جمعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن کا ایک خاص ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ انہی بندوں کو ملتا ہے جو امام کی ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازوں پہ ہوتے ہیں، اور ایک رجسٹر میں ان لوگوں کا نام درج کرتے ہیں جو مسجد میں امام سے پہلے آتے ہیں، اور جیسے امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا، کیونکہ فرشتے وہ دفتر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں مسجد میں جتنا جلد ہو سکے جمعہ کے دن آنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اچھی بات نہیں ہے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے، اس جمعہ کے دن بھی ہم تاخیر سے پہنچے، ہم اذان ہونے کے بعد خطبہ ختم ہونے کے بعد پہنچے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جلدی آئیں گے، ثواب بھی ملے گا، نصیحتیں سننے ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو ملیں گی، یہ ساری چیزیں، سارے فوائد آپ کو ملیں گے۔ تو کوشش یہ کریں، مرد اور خواتین دونوں سے گزارش ہے کہ آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، بلکہ جتنا جلد ہو سکے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اور ایک جمعہ تک کے لیے نور، روشنی پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں۔ آپ نہا دھو کر کے جلدی مسجد میں آ جائیں، ایک دن عبادت کے لیے لگائیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ نماز کے بعد پھر سے ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے لیے پورا کا پورا دن عبادت میں لگانا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کی ہے، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ تو چند گھنٹے ہم مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، اذان سے پہلے آئیں اور آ کر کے یہی بیٹھ کر سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کریں، پھر وقت بچ جائے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو شرک سے، بدعات سے، شہوتوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دلوں کو توحید کے لیے خالص کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئے درگزر فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ ظلم سہ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کا معاملہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن جا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کو درست کر لیں، قریب قریب کھڑے ہو جائیں. خواتین بھی اپنی صفیں درست کر لیں، اگلی صفوں کو پہلے رکوع کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.